السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت دلچسپ کہانی بلکہ ایک بہت ہی اہم دریافت لے کر آیا ہوں، اور یہ دریافت چاند پر، جی ہاں، چاند پر ملنے والے ایک دیو ہیکل بہت ہی بڑے غار کے حوالے سے ہے، اور یہ غار حال ہی میں دریافت ہوا ہے، اور اس غار کی کم از کم گہرائی جو ہے وہ 100 میٹر ہے، اور اس کے علاوہ جو اہم بات یہ ہے کہ اربوں سال پرانی یہ جو غار ہے، اس میں کون کون سی حیرت انگیز دریافتیں ہونے جا رہی ہیں، وہ آپ کو ایک نئی دنیا میں لے جائیں گی اور ایک ورطۂ حیرت میں ڈال دیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روشن امکانات ہو گئے ہیں کہ اب انسان جو ہے وہ چاند پر رہائش اختیار کر سکتا ہے، اور اس کے بہت سے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ شاید وہ پہلے انسان ہیں جو اس غار کو دیکھنے جا رہے ہیں، اس کی تصویریں دیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ غار یقیناً ایک بہت ہی پرسرار قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے اوپن کرنے جا رہی ہے۔ یہ جو سٹوری ہے، یہ جو کہانی ہے، یہ ایک حقیقت پر مبنی بالکل سائنس رپورٹ ہے جو جارجینا رینارڈ نے، جو ایک سائنس رپورٹر ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور یہ حال ہی میں تھوڑے دن پہلے، صرف 2-3 دن پہلے، 16 جولائی کو 2024 کو انہوں نے یہ رپورٹ کی ہے۔ آئیے اس کہانی کو، اس جو اہم دریافت ہے، چاند پر جو دیو ہیکل پرسرار غار ملا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے، یہ بہت اہم اور دلچسپ کہانی ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں ہم جارجینا رینارڈ کی زبانی۔ وہ کہتی ہیں کہ سائنسدانوں نے پہلی بار چاند پر ایک غار دریافت کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی گہرائی کم از کم 100 میٹر ہے، اور یہ چاند پر انسانوں کی رہائش کے لیے ایک مثالی جگہ ہو سکتی ہے۔ جی، مثالی جگہ، وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ غار چاند کی زیر زمین غیر دریافت شدہ دنیا میں چھپی ہوئی سینکڑوں غاروں میں سے صرف ایک غار ہے، یعنی ان کے خیال میں ہزاروں سینکڑوں غاریں ہو سکتی ہیں، لیکن جو ابھی جو پہلی غار دریافت ہوئی ہے یہ ان میں سے پہلی ہے، اور اس سے اب دنیا اور طرح کی ہونے جا رہی ہے۔ پہلی برطانوی خلا باز ہیلن شرمن نے BBC نیوز کو بتایا، جی وہ BBC نیوز کے ساتھ اس کے حوالے سے بات کر رہی تھی، پہلی برطانوی خلا باز ہیلن شرمن نے بتایا کہ نئی دریافت ہونے والی غار انسانوں کے بسنے کے لیے بظاہر ایک بہت اچھی جگہ لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس امکان کا اظہار کیا کہ اگلے صرف 20 سالوں میں انسان چاند پر مستقل طور پر رہنے کے قابل ہو جائے گا، یعنی وہ اگلے 20-25 سالوں کے اندر جس طرح ہم زمین پر رہائش کر رہے ہیں، اسی طرح چاند پر رہائش بھی وہ کر سکے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ غار اتنا گہرا ہے کہ خلا بازوں کو باہر نکلنے کے لیے جیٹ پیک یا لفٹ کے استعمال کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ سوچیں ذرا سامعین اور حاضرین کہ چاند کے اندر ابھی یہ پہلی غار ہے جو دریافت ہوئی ہے، اور یہ اتنی گہرائی میں ہے کہ اس کے لیے لفٹ یا جیٹ پیک کی ضرورت ہوگی۔ اٹلی کی یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں لورینزو بروزون اور لیونارڈو کیریئر نے غار کو میر ٹیکنولیٹسٹس نامی چٹائی میدان میں ریڈار کا استعمال کرتے ہوئے تلاش کیا۔ یہ غار اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے ریڈار کی مدد سے ایک سوراخ میں گھسنے کی کوشش کی، اور آگے کیا تھا؟ آگے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ غاروں کا سلسلہ ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب وہ اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے تو آگے ایک غار تھا۔ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ غار کسی زمانے میں ایک سمندر ہوا کرتا تھا، جناب علی، سمندر، چاند کے اوپر پورا سمندر تھا، جس کی وجہ سے یہ غار بنا، جسے چاند پر ایک گڑھے کی شکل میں زمین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ غار میں چاند کی سطح پر ایک سکائی لائٹ یا روشن دان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ کریں کہ وہ اس غار کے اندر ایک سکائی لائٹ یا روشن دان قدرتی طور پر بنا ہوا ہے، جس میں سے ہوا اندر آ سکتی ہے،
سانس لیا جا سکتا ہے اور اس میں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو اسکائی لائٹ یا روشن دان ہے جو اس غار کی سطح تک ہمیں لے جاتا ہے، تاہم اس کی سطح کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی گہرائی اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ غار اربوں سال قبل شاید اس وقت بنا تھا جب چاند پر لاوا بہتا تھا، اور اسی وجہ سے چاند میں ایک سرنگ بن گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لاوا بننے سے دنیا میں بھی، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس زمین میں ہم رہتے ہیں، اس میں بھی بہت سے غار بنے ہیں، اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ جو غار ہے یہ بھی شاید کسی وقت جب چاند پر لاوا بہتا تھا تو اس وقت یہ سرنگ بنی ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہاں سمندر تھا اور سمندر کے بعد کوئی لاوا والی صورت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد دیو قامت غار ہے وہ بنا، اور اس کے بعد اب یہ جب دریافت ہوئی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ دنیا کے لیے وہاں پہ رہنا، وہاں پہ رہائش اختیار کرنا لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے۔ پروفیسر کیریئر وضاحت کرتے ہیں کہ اگر زمین پر یہ جو ہم نے لاوا بہنے والی بات کی ہے، چاند پر ایک سرنگ بن گئی اور اس سے غار بنا، پروفیسر کیریئر بتاتے ہیں کہ اگر زمین پر اس کی مثال دی جائے تو اسپین میں لاوا سے بننے والے غار دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس تحقیق کے دوران محققین نے اسپین میں ان غاروں کا بھی معائنہ کیا جو اسپین میں موجود ہیں۔ پروفیسر کیریئر نے کہا کہ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ جب آپ کوئی ایسی دریافت کرتے ہیں اور آپ ان تصاویر کو دیکھتے ہیں جو کسی نے اس سے پہلے کائنات میں یا زمین پر نہیں دیکھی، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ انسانیت کی تاریخ میں اسے دیکھنے والے پہلے فرد ہیں جو اس اہم چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پروفیسر کیریئر کا کہنا ہے جو پورے اس عمل کے اندر خود موجود ہیں، اور وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑا فخر کا مقام بتا رہے ہیں، اور یقیناً ہمارے سننے والوں کے لیے تو یہ ایک اور ہی دلچسپ اور حیرت انگیز بات ہوگی۔ ایک بار جب پروفیسر بروزون اور پروفیسر کیریئر نے یہ سمجھ لیا کہ غار کتنا گہرا ہے تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ چاند پر انسانی ٹھکانہ بنانے کے لیے ایک بہت اچھی جگہ ہو سکتی ہے۔ یعنی جب پتہ چل گیا وہ کتنی لمبائی میں ہے، کتنی گہرائی میں ہے، کتنی چوڑائی میں ہے، اور اس میں رہنا بہت آسان ہے، یہاں پہ روشنی کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ پانی کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ ہوا کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، تو یقیناً یہ ایک انتہائی دلچسپ قسم کی دریافت ہے جس سے اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ پروفیسر کیریئر کا کہنا ہے کہ زمین پر بھی تو زندگی کا آغاز غاروں سے ہوا تھا۔ ہاں، ہم جانتے ہیں نا کہ انسان نے سب سے پہلے رہائش غاروں سے کی تھی۔ یہی بات پروفیسر کیریئر کہہ رہے ہیں کہ زمین پر بھی تو زندگی کا آغاز غاروں سے ہوا تھا، اس لیے یہ بہت حد تک قابل فہم ہے کہ انسان چاند پر بھی ان کے اندر رہ سکتے ہیں۔ تو جناب تیاری کر لیجئے، اگر آپ غاروں کے اندر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی چاند کے اوپر، تو پھر آپ کے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں۔ اس غار کی دریافت ابھی تک مکمل نہیں کی گئی، یعنی یہ اتنی بڑی ہے، اتنی پرانی ہے، اربوں سال پرانی، کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، کون کون سے قدرت کے راز ہیں، کون کون سی چیزیں اس میں اور دریافت ہو سکتی ہیں، وہ یقیناً اتنا آسان نہیں ہے، وہ ابھی تک اس کی مکمل دریافت نہیں کی گئی۔ لیکن محققین کو امید ہے کہ ریڈار، کیمرے یا روبوٹ کی مدد سے اس کا تفصیلی نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے تقریباً 50 سال قبل پہلی بار محسوس کیا تھا کہ شاید چاند پر غار موجود ہوں۔ پھر سن 2010 میں لونر ریکونیسنس آربیٹر نامی مشین کے دوران ایک کیمرے نے چند گڑھوں کی تصویریں لیں، اور جن کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ غار کے داخلی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن محققین یہ نہیں جانتے تھے کہ چاند پر بھی غار
اتنے گہرے اور اتنے بڑے ہو سکتے ہیں؟ پروفیسر بروزون اور پروفیسر کیریئر کے کام نے اب اس سوال کا جواب دے دیا ہے، لیکن غار کو مکمل طور پر سمجھنے اور جاننے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ یورپی خلائی ایجنسی کی ٹاپیکل ٹیم پلانٹری کیوز کے کوآرڈینیٹر فرانسیسکو سورو نے بتایا کہ ہمارے پاس چاند کی سطح کی بہت اچھی تصاویر ہیں جن کا ریزولوشن 25 سینٹی میٹر تک ہے۔ ہم اپولو کی لینڈنگ کی جگہ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم سطح کے نیچے کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ابھی وہاں پہ دریافت کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، وہاں دریافت کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں، اور کیا کیا راز ہیں وہاں پہ اس کے بارے میں ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تحقیق میں ہمیں مستقبل میں مریخ پر غاروں کی تلاش میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ یقیناً اب انسان بہت کچھ اور بہت جلدی سے یہ چیزیں سیکھ رہا ہے۔ خلائی خاص طور پہ جو سائنسدان ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور جب ان کو چاند پر غار ملے ہیں اور کس طرح ملے ہیں، کس طرح کام کیا گیا، اب یقیناً وہ یہی چیزیں اب آئندہ آپ کو مریخ میں بھی سمجھتے ہیں کہ ان میں تلاش کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ان کے مطابق اس دریافت سے مریخ پر زندگی کے شواہد تلاش کرنے کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ اگر یہ مریخ پر موجود ہیں تو یہ تقریباً یقینی طور پر سیارے کی سطح پر موجود عناصر سے محفوظ غاروں کے اندر ہوگا۔ چاند کے غار انسانوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، لیکن سائنسدان اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ اس سے چاند کی تاریخ اور یہاں تک کہ ہمارے نظام شمسی کے بارے میں بنیادی سوالات کے جواب دینے میں بھی بہت مدد مل سکتی ہے۔ یقیناً ہمارے سننے والے جانتے ہیں کہ جب ان چیزوں کے بارے میں ہمیں نئی دریافتیں ہوں گی، بہت حیرت انگیز دریافتیں ہوں گی، جب ہم نئی دنیا کی تلاش میں ہوں گے، تو پھر جو ہمارا نظام شمسی ہے تو اس کے حوالے سے ابھی جو بے شمار سوالات ہیں سائنسدانوں کے ذہن میں، ان کے جوابات بھی ان کو ملیں گے، اور یہ دنیا جو ہے وہ ایک نئی دنیا بننے جا رہی ہے۔ اور یہ دنیا کس طرح کی ہوگی ابھی سائنسدان بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے کہ کیا وہ نئی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی جس سے دنیا اور اس نظام شمسی اور اس کائنات اور چاند اور مریخ میں وہ ایک نئی سمت کی طرف جائیں گے، اور اس سے وہ حیرت انگیز چیزیں آئیں گی کہ جس سے پتہ چلے گا کہ خدا ہے اور اس نے اس کائنات کو کس طرح بنایا، کس طرح سمیٹا، اور کس طریقے سے اس کو لے کر چل رہا ہے، اور کس طریقے سے اس میں وہ حیرت انگیز چیزیں آئیں گی سامنے کہ وہ انسان ورطہ حیرت میں پڑ جائے گا۔ اور پھر سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ غار کے اندر کی چٹانیں خلائی موسم کی وجہ سے تباہ یا ختم نہیں ہوئی ہوں گی۔ ان کا خیال ہے کہ جو غار کے اندر کی چٹانیں ہیں، جو ان کا خلائی موسم ہے، جو مختلف موسم اثر انداز ہوتے ہیں، یہ چٹانیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں غار کے اندر، جو اربوں سال، پتہ نہیں کھربوں سال پرانی ہیں، اور وہ ابھی تک ویسی کی ویسی ہوں گی۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ چاند کا جو اربوں سال پرانا وسیع ارضیاتی ریکارڈ ہے وہ فراہم ہو سکے گا، اور پتہ چلے گا، دیکھیں دنیا کس طرف جانے والی ہے، کہ پتہ چلے گا کہ چاند کے اندر کا جو نظام ہے وہ جو اربوں سال پرانا ہے، وہ جو محفوظ ہے، اس میں کیا کیا ہے انسان کی بصیرت کے لیے، انسان کو آگے لے جانے کے لیے، اور جو رب ہے کائنات کا، اس کے اوپر اس کا یہ جو یقین ہے، جو اس کی یہ ساری کی ساری آگے جہتیں ہیں، وہ اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اور میں یہ بتاتا چلوں، میں یہ جو پوری کی پوری آپ کو کہانی سنائی ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک سائنس کی رپورٹر، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، سائنسدانوں کے ساتھ انٹرویوز ہوئے ہیں، اور یہ تحقیق جو پوری کی پوری ہے
وہ سائنسی جریدے نیچر اسٹرونومی میں شائع ہوئی ہے۔ اگر میرے پاس ظاہر ہے یقیناً بہت لمبا اس کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ویلاگ میں ٹائم کم ہوتا ہے، یقیناً جو چیزیں نئی آئیں گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اگر آپ پوری رپورٹ پڑھنا چاہیں اور پورے اس تحقیق سے جو سائنسدانوں نے کی ہے اس سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے اس کی جزیات کو پورے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سائنسی جریدے نیچر اسٹرونومی میں شائع ہونے والی یہ رپورٹ پڑھیں، اور یقیناً جو ہمارے آنے والی نسل ہے اس کو یہ ضرور پڑھائیں، کیونکہ آئندہ وہی قومیں، وہی لوگ اور وہی ملک آگے بڑھ سکیں گے جو سائنس میں آگے بڑھیں گے۔ اور اب تو سائنس زمین سے نکل کر آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، خلائی نظام کی طرف جا رہی ہے، نظام شمسی کے ان جگہوں پہ جا رہی ہے جہاں پہ آپ کو بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہوگا، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، اس زمین کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔